السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں دو ابصار ایک بار پھر نصرت صاحب کے ساتھ۔ ناظرین، ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت کافی ہائپ مچی ہوئی ہے کیونکہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ وہ واپس آ رہے ہیں، لیکن کیونکہ نصرت صاحب اور میں اس بارے میں بہت دفعہ بات کر چکے ہیں کہ اس کے باوجود بھی ہمیں الیکشنز میں ان کی جو ایک پاور ہے یا ان کا جو ایک وکٹری ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ لیکن آج دیکھتے ہیں کہ نصرت صاحب کا کیا کہنا ہے، اور شاید میں اپنی بھی اوپینین تھوڑی بہت دوں، لیکن پہلے ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم نصرت صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آج میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں بہت پازیٹیو ہوں اس بارے میں، لیکن میرا آپ سے سوال ہے کہ ایک دفعہ ہم نے اس بارے میں بات کی تھی، شاید پچھلے ویک کی بات ہے، کہ آپ نے کہا تھا کہ اب چیزیں پی ایم ایل این کے لیے اتنی خراب ہو گئی ہیں کہ میری زندگی میں بھی شاید اب وہ پاور میں نہ آئیں۔ تو کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھو دعا، میری بات کا برا نہ ماننا، چیزوں کو ایز اٹ از پیش کیا کرتے ہیں۔ جب میں یہ لفظ کہتا ہوں کہ حالات اتنے برے ہو گئے ہیں کہ شاید میری زندگی میں پی ایم ایل این اقتدار میں نہیں آ سکتی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے تئیں اکثریت نہیں حاصل کر پائے گی، میجورٹی۔ لیکن مخلوط حکومت میں تو آ سکتی ہے۔ تو مخلوط حکومت میں تو ایم کیو ایم بھی آ جاتی ہے 8-9 سیٹوں کے ساتھ۔ اس میں تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ نہیں، ویسے پیپلز پارٹی ہے، لیکن وہ ایک ایکسٹریم کیس ہے۔ ہاں، وہ جو آر ٹی ایس بٹھاتے ہیں اور آر ٹی ایس کو کھڑا کرتے ہیں، وہ اگر ساتھ مل جائیں تو 2/3 میجورٹی کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا مسلم لیگ نون عوامی طاقت کے بلبوتے پر اقتدار میں آنا چاہتی ہے یا آر ٹی ایس کے ذریعے آنا، اتنی سی بات ہے۔ تو نواز شریف کی تو آئیڈیالوجی شروع سے یہی رہی ہے کہ عوامی طاقت پہ آنا ہے یا سول سپریمیسی۔ اور صدقے عوام، تو یہ 3 سال کی ایکسٹینشن کو ووٹ کس نے دیا تھا؟ مسلم لیگ شین تھی کوئی؟ کیا مطلب وہ بھی آ ہی جائے کچھ سال میں؟ بغیر وہ دیا گیا تھا ایکسٹینشن؟ نہیں، ان کی اوبیسلی پتا نہیں ہوتا کیا یہ سارے لندن نہیں گئے تھے؟ کیا خواجہ آصف نے آن ایئر نہیں کہا تھا کہ جی وہاں پہ ہم لوگوں نے حلف اٹھایا ہے گفتگو ہم نے نہیں دینی؟ کیا شہباز شریف اس وقت لندن میں موجود نہیں تھے جبکہ ابھی اس کا مینیوسکرپٹ پبلک میں نہیں آیا تھا، تو انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ جی ہم غیر مشروط حمایت کا اعلان کرتے ہیں؟ بھائی پہلے لاتے پڑھ لے، ایڈا کالا شہباز شریف توں، اور اپنے بھائی کی مرضی کے بغیر کہہ دیا تھا وہاں پہ۔ دیٹ واز دا فرسٹ ڈیٹ۔ اس کی بھی سنوائی نہیں ہوئی کیونکہ کوئی آپ پہ احسان نہیں کرتا۔ انہوں نے سوچا یار اسی طرح جیل پکڑ کے باہر بھیج دیتا، احسان کی طرح رہتے، ورنہ آپ جیل میں بس وہی گل مل کے ختم ہو جاتے۔ بھائی صاحب ہم نے تو آپ کو باہر بھیجا۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا سزا یافتہ مجرم کو پہلے آپ ہسپتال پہنچ جاتے ہیں، ہسپتال سے پھر آپ لندن بھیج دیتے ہیں۔ ٹھیک، وہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ان ساڈا حق ایتھے رکھ، ہم نے آپ کو لندن بھیجا، آپ اب ایکسٹینشن لیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ دیٹ واز سو obvious ڈیل۔ بس گیو اینڈ ٹیک وہ ہو گئی جب، تو ان کا یہ خیال تھا کہ چلو یار اب ہماری مشکلات آسان ہوں گی۔ انہوں نے سب سے پہلے پکڑا خواجہ آصف کو، کہ عمران خان بھی تو میں ضد پہ آواں گا، ضد پہ آواں گا، وہ بھی تو ہیرو تھے نا، اور ان کو نفرت تھی خواجہ آصف صاحب سے، اور خواجہ آصف نے مین کردار ادا کیا تھا کیونکہ وہ سمدھی صاحب سے سیالکوٹ گریڈ کی وجہ سے دوست تھے۔ پاکستان مسلم لیگ کو یہ سیل کرنے میں کہ جی بس چھوڑے، لیٹس بائی گون بی بائی گون، یہ کہنا کہ جی سیاست میں سمجھوتا ہی نہیں ہوتا، وہ غلط بات ہے۔ آخر اتنے بڑے ہیرو جو آج کل اٹک کی جیل میں ہے، تو ایک لمبی داستان ہے، وہ بھی تو سمجھوتے کر کے ہی آئے تھے نا، تو وہ ہوتا ہے، سارے کرتے ہیں۔ یعنی کہ محترمہ بے نظیر بھٹو 1988 میں جب آئی تھی تو بہرحال مذاکرات ہوئے تھے۔ مذاکرات کون کرتا تھا؟ انتخاب جیت چکی ہیں، انہیں نواب رسول اللہ کہہ رہے تھے کہ بیٹھیں، آپ کو کلیئر میجورٹی نہیں ملی ہے، اقتدار مت لیں، اپوزیشن میں بیٹھیں، کہ میں حکومت نہیں بنا رہی۔ لیکن ان کے ارد گرد جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اگر یہ انتخاب بھی ہے، اس سے پہلے ہم نے 85 کی الیکشن میں حصہ نہیں لیا، 85 پہ چھوڑ دیا، تو ہم تو ختم ہو جائیں گے، کیونکہ بطور قوم ہم باتیں بہت کرتے ہیں، بڑھ کے لگانے میں ہم خود بھی بہت موقع پرست قوم ہے، بہت۔ تو اس لیے ہمارے حکمران آپ اپنے یعنی کہ وہ دیکھیں نا محاورے،
وہ یار کس طرح دھا نہیں لگ سکتا. وی آر آلویز لوکنگ فار شارٹ کٹس. تو یہ کو مریخ سے تو نہیں آئے نا ہمارے لیڈران کرام, وہ بھی تال آندے چکر ہی رہتے ہیں. جب ہم شارٹ کٹس کے شوقین ہیں تو وہ بھی ہوں گے. تو بہرحال لیکن 3 دن تک مذاکرات کے لیے چودھری اعتزاز احسن صاحب اور افتخار گیلانی صاحب یہ جاتے تھے جی ایچ کیو اور اسلم بیگ صاحب سے مذاکرات کرتے تھے رات کی تاریکیوں میں. اور پھر 3 معاہدے ہوئے تھے کہ جی ایک تو بی بی نیوکلیر پروگرام میں کبھی مداخلت نہیں کریں گی, ماضی کے بدلے نہیں لیے جائیں گے کہ فلاں مدن نے اگر کوڑے مارے تو کوئی گل نہیں. اور یہ کہ وزیر خارجہ ان کا ہوگا صاحبزادہ یعقوب, اور اس امر کو یقینی بنانے کے لیے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے ڈاکٹر محبوب الحق نے اس پر کامل عمل درآمد ہو. وی اے جعفری مشیر خزانہ ہوں گے وداؤٹ بینگ الیکٹڈ ٹو اینی ہاؤس. تو مطلب یہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہوئی وہ ہوا. تو پھر انہوں نے بیوی کو وزیر اعظم بنایا, اور جیسے ہی تھوڑی سی وہ اسٹیبلائز ہوئی تو پھر سبحان اللہ وزیر اعظم بنایا. یہ کی ورڈز نہیں بیوی ان دنوں ویسے بھی آئین میں 8ویں ترمیم تھی نا, اس میں صدر کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ جس آدمی کو سمجھے کہ اس کے پاس میجورٹی ہے وہ اس کو نامزد کرے گا, نامینیٹ کرے گا. تو وزیر اعظم بنایا جاتا تھا, جب وہ نامزد کر دیا جاتا تھا نا تو اس کے بعد پھر وہ اپنی میجورٹی شو کرتا تھا ہاؤس. اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ الیکشن ہو گیا ہے پھر آپ قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کریں, جو اب ہوتا ہے آئین میں 18ویں ترمیم کے بعد, کہ انتخاب ہو جائے, انتخاب ہونے کے بعد پھر اوتھ ہوتا ہے, اوتھ کے بعد پھر یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اس تاریخ کو, تو پہلے تو اسپیکر کا الیکشن ہوتا ہے, اس کے بعد یہ جی کہ اب انتخاب ہوگا وزیر اعظم کا. تو اس لیے میں نے اس کانٹیکسٹ میں کہا. تو بہرحال لیکن پار جو دی گئی بیوی کو وہ بھی نیگوشیٹ کر کے ہی ہوئی تھی, تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے کمپرومائز کیا تھا نا اس کو کور کر لیا تھا میاں صاحب. انہوں نے پھر وہ اس کا جواب یہ دیا, کیونکہ وہ فرمان ہے نا مولا علی کا کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو. تو پہلے خواجہ آصف, اس کے بعد پھر شہباز شریف, منی لانڈرنگ ڈزن اندر ان کو یہ. پھر میاں صاحب نے گجرانوالہ کے جلسے میں نام لے کر ایک خطاب لگا دیا. وہ انہوں نے کہا رہے بھیا تو زندہ ہو رہے ہیں. تو دوبارہ پھر تو اس دوران جو ہے وہ اپنے آپ کو کافی ریکور کر گئے تھے, لیکن یہ پھر 16 مہینے کی حکومت تو اس نے دوبارہ ان کو 0 پہ لے. don't want to live in their own world, تو what can I do? What can I do? میں تو یہی کہہ سکتا ہوں, میں نے وہ پرسوں اپنے ٹی وی پروگرام میں بھی کہیں کہہ دیا تھا, ایسی ایسی ماں بہن سننے کو ملی جو ایک زمانے میں عمران خان صاحب کے جیانوں وطوانوں سے ملتی تھی. خوشی ہوتی ہے کہ چلو یار اب مسلم لیگ نون والوں کو بھی گالی دینی آ گئی ہے, صدقے جاوا. اور اب میں سوچتا ہوں بھئی یہ جانتا اگر تو لٹاتا نا گھر کو, میں 4 سال تک بے روزگار رہوں اس الزام کے تحت کہ میں تم سے لفافہ لیتا ہوں, اب تم سے گالیاں کھاؤں, تو بھئی اپنی کھانے کو تیار. آپ کو یاد ہے لاسٹ ٹائم جب آپ کے ساتھ میں نے وہ کیا تھا, میں نے کہا شہباز شریف صاحب اپنے بھائی کے ساتھ وہ کر گئے جو دشمنی کروائے, اس کے نیچے آپ نے کامنٹ, آپ تو پڑھتی نہیں ہے. میں پڑھتی ہوں, میں تو بہت انجوائے کرتا ہوں, گالی پڑتی ہے. بس کچھ ایسے کامنٹس تھے جو میں ان پہ بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی, لیکن پڑھتی تو میں ساری. ارے یہ کیا بات ہوئی, دیکھو جب ہم یہ سچ بولیں گے, اپنا تجزیہ دیں گے, تو دعا ہمارا تجزیہ کسی کو بھی پسند نہیں آئے گا, کسی کو پسند آئے گا. جس کو بہت زیادہ پسند نہیں آئے گا وہ گالی دے گا. اس کی گالی دینے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا تجزیہ ٹھیک تھا, وہ اس کو لگایا جا کے کہیں آگ لگ گئی اس کو یہ بات سن کے, اسی لیے تو اس نے اس میں تو ان کا خوشی کا احساس ہونا چاہیے, آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کو اس کا مطلب ایکنالج کیا گیا ہے, آپ کی بات کا امپیکٹ ہوا ہے, کہ آپ کی بات کا کوئی اثر ہوا ہے اگلے پہ, تبھی تو اس نے ریئیکٹ کیا. تو میں آپ کی اس بات سے ابھی بھی میں اسے ہوں.
اگر میاں محمد نواز شریف صاحب RTS کے مالکان کی منشا مرضی اور ان کے ساتھ کسی نہ کسی سمجھوتے کے بغیر تشریف لائے تو اپنے تئی میجورٹی حاصل نہیں کر پائے گے. لیکن نصرت صاحب پھر مجھ جیسے لوگ ینگر جنریشن جو ہے ہم پہ کس کو ووٹ دیں؟ ہمارے لیے آپ کون کو بچتا؟ بتائیں یہ جا رہے ہیں آپ ووٹ نہ دیں کیونکہ جمہوری حکومت ہوتی ہے تو ڈالر کنٹرول نہیں ہوتا. ڈار صاحب کے ہوتے ہوئے بھی نہیں ہوتا. جیسے ہی وہ جاتے ہیں آپ دیکھیں روزانہ خبر نہیں آتی اوپن مارکیٹ میں گر گیا. یہ آہستہ آہستہ اگر حالات ایسے ہی رہے تو آپ جیسے لوگ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جمہوریت سے بچا. شاید یہی گیم ہو. بس وہی بادشاہ مینٹیلٹی. ہمیں تو ایک بندہ چاہیے اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو اور ہمیں نیک راہ. تو کیا ہمارے حصے میں بھی پھر ایسے لیڈرز آئیں گے ہماری والی جنریشن کے حصے میں؟ ہم پھر نہ ہی دیں ووٹ، اس سے بہتر ہے ووٹ ضائع نہ. آپ کی عمر میں تھا تو مجھے بھی خواب تھے. اللہ کرے آپ کے خواب پورے ہوں. میں نے تو وہ نہیں نظر تو نہیں آ رہا کیونکہ DNA بھی تو ہوتا ہے. ہمیں سلطان اچھے لگتے اور خاص طور پر جو کنٹ لگانے والا سلطان ہونا بہت ہی بھی سیڈسٹ وہ نہیں یعنی میسوکسٹ. ہمیں اپنی ذلت اور رسوائی بہت پسند ہے. ہمیں اچھا لگتا ہے ذلیل و رسوا. ہمیں اچھا لگتا ہے پاکستانیوں کو اجتماعی طور پر محسوس. تو جب تک عزت نفس کا اثر ڈگنیٹی کا احساس نہیں ہوگا ہمارے ساتھ یہی ہوتا رہے گا. تو مجھے ابھی تک وہ احساس ہوتا نظر نہیں آ رہا. کچھ جھلک آ رہی ہے. دیکھو اللہ کرے آج سے 100-200 سال بعد بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے. آپ کی نسل میں 100-200 سال بعد تب تک تو چلو فاسٹ ٹریک میں 50 کر لو مکا کرو نہ داڑھی گان نہ ساڑھی. چلے ناظرین 100 سال سے اب ہم 50 سال پہ تو آ گئے ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ 50 سے 25 پہ بھی آ جائیں. لیکن بات وہی ہے کہ کہاں جا رہی ہیں چیزیں مجھے تو ابھی تک سمجھ نہیں آئی. اور نصرت صاحب خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی ووٹ نہیں کرنا چاہیے. تو پھر کیا ہی ہوگا؟ کون سے ووٹ کو ہم عزت دیں یا کون سی تبدیلی کا ہم انتظار کریں؟ اب تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے ہفتے دوبارہ وی نیوز کے ساتھ. میں ہوں دعا ابصار. اللہ حافظ.